خدا اور محبت، ایمان۔ سنی کے پہلے پارے کی دعائیہ تقریر تو گزر گئی، لیکن اس کے بعد جیسے میرے شب و روز ہی بدل گئے۔ میں خود جان نہیں پا رہا تھا کہ یہ بے چینی کیسی ہے۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی اس قدر تہی دست اور بے بس سا کیوں ہوتا جا رہا ہوں؟ دل کہیں بھی تو نہیں ٹک پاتا تھا۔ بھیڑ میں ہوتا تو لوگوں سے دور بھاگتا، تنہا ہوتا تو گھبرا کے نیچے لاؤنج میں جا بیٹھتا۔ مولوی صاحب کی بیماری نے بھی طول پکڑ لیا تھا۔ پتہ چلا کہ اس دن کی بے آرامی کی وجہ سے بخار زور پکڑ گیا تھا، لہٰذا اگلا پورا ہفتہ وہ سنی کو درس دینے نہ آ سکے۔ اور جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے ان کے نہ آنے سے میری کوئی بہت اہم اور بہت قیمتی چیز مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اسی ہفتے کی ایک گرم دوپہر کی بات ہے۔ میں گھر کے دالان میں پیڑوں کے نیچے ڈلی ہوئی آرام کرسیوں میں سے ایک پر آنکھیں موندے پڑا ہوا تھا۔ گرمیوں کی دوپہریں بھی کتنی لمبی ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سورج ایک ہی جگہ ٹک کر رہ گیا ہے، یا شاید مجھ جیسے شوریدہ سروں کو ہی ان کی بے جا طوالت سے اختلاف تھا۔ جن کے دلدار کہیں بستے ہوں گے، شاید وہ ان سے لمبی ملاقات کے لیے ایسی سپہروں کی دعائیں مانگتے نہ تھکتے ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے سنی میاں شاکر ڈرائیور کے ساتھ شور مچاتے اور اچھلتے کودتے برآمد ہوئے۔ شاکر کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے تھرماس تھے اور سنی کے ہاتھوں میں پھلوں سے بھری ٹوکری۔ سنی نے مجھے دالان میں دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آیا۔ چاچو دیکھے، میں نے کتنی بہت سی آئس کریم جمع کی ہے۔ سنی نے شاکر کے ہاتھوں میں پکڑے جہازی سائز کے تھرماسوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سنی کے کان پکڑے۔ تو یہ بات ہے، دوپہر کو مما سے چھپ کر پکنک منائی جا رہی ہے۔ سنی ہنسا۔ نہیں چاچو، مما تو دادی کے ساتھ کب کی شاپنگ کے لیے جا چکی ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہم مولوی صاحب کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کا نام سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا مولوی صاحب کو ڈاکٹرز نے بخار میں پیٹ بھر کر آئس کریم کھانے کا کہا ہے؟ سنی ہنس پڑا۔ اوفو چاچو، آپ بھی۔ مولوی صاحب کے لیے تو ہم یہ پھل لے کر جا رہے ہیں، آئس کریم تو ایمان آپی اور حیا باجی کے لیے ہے۔ اب سمجھے؟ اتنے میں شاکر گڑگڑایا۔ حماد بابا، اب آپ ہی سمجھاؤ نا سنی میاں کو۔ اگر سجاد میاں کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ سنی میاں تو مستقل ضد کیے جا رہے ہیں۔ گھر میں اس وقت کوئی دوسرا بڑا بھی نہیں جس سے ہم اجازت لے سکیں۔ سنی نے منہ بسورا۔ مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ پھر ثواب کے کام کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نا میڈی چاچو؟ پھر جیسے کسی خیال سے سنی کی آنکھیں اپنے آپ ہی چمکنے لگیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے نا میڈی چاچو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یوں لگا جیسے سنی نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہے۔ شاکر نے بھی فوراً سنی کا ساتھ دیا۔ ہاں حماد بابا، آپ ساتھ چلیں گے تو میری بھی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ آپ سجاد میاں کے غصے سے تو واقف ہیں۔ اب تو سنی نے باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً ہم تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور جاتے ہوئے گیٹ پر دربان کو شاکر نے بتا دیا کہ سنی اپنے میڈی چاچو کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہے، گھنٹہ بھر میں واپس آ جائیں گے۔ شاکر نے جان بوجھ کر شاید مولوی صاحب کے گھر کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے گھر والے ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے کے قائل ہیں، لیکن سنی کا معصوم ذہن ابھی تک زمانے کی ان منافقانہ ترکیبوں سے کوسوں دور تھا۔ رہی میری بات تو مجھے شاکر اس عمر سے جانتا تھا جس میں اب سنی تھا۔ خود میں بچپن میں اسکول سے واپسی پر شاکر سے ایسی ہی بیجا فرمائشیں کرتا تھا۔ کبھی اسکول کے سامنے کھڑے ہوئے ٹھیلے سے برف کے ٹھنڈے گولے کھانے کی فرمائش، کبھی ایک مخصوص ریڑھی کے باکس میں نمک اور برف میں جمی دودھ کی کلفیاں کھانے کی ضد، تو کبھی سر پہ فالسوں کی ٹوکری رکھے آواز لگاتے بوڑھے بابے سے فالسے دلوانے کی فرمائش۔ شاکر گھر والوں سے چھپ کر میری ضدیں پوری کرتا جاتا، اور جب کبھی میرا گلا خراب ہوتا تو امی حیرت سے بڑبڑاتی، اس نے تو کبھی باہر کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں۔ اور تب میں اور شاکر
امی اور گھر کے فیملی ڈاکٹر سے نظریں چرا کر مسکراتے۔ گھر میں واحد میں ہی تھا جس سے شاکر اپنے دل کی بات کھل کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی مولوی صاحب کے گھر سے قریب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرا دل جیسے دھڑکنا بھولتا جا رہا تھا۔ یعنی یہ کیسی کیفیت تھی؟ مجھے زندگی میں پہلی بار شاعروں کے وہ سارے شعر اور قصیدے جو انہوں نے اپنی کسی محبوب کے گھر کے راستے کے بارے میں کہے تھے، یکا یک یاد آنے لگے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میں ذرا سی کوشش کرتا تو ایک آدھ شعر تو میں خود بھی کہہ ڈالتا۔ شاید ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک شاعر چھپا بیٹھا ہوتا ہے، بس اسے ذرا ایک تحریک ملنے کی بات ہے۔ لفظ خود بخود ذہن و دل میں وارد ہونے لگتے ہیں، قافیے جڑنے لگتے ہیں، ردیفیں خود بخود ملتی جاتی ہیں اور شعر سرزد ہونے لگتے ہیں۔ گاڑی شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ حسب معمول محلے کے میدان میں چند بچے گھر والوں سے نظر بچا کر دوپہر کو اپنا گیند بلہ لے آئے تھے اور کرکٹ کا میچ جاری تھا۔ گاڑی کے داخلے پر سب بچوں کی توجہ گاڑی کی جانب مبذول ہو گئی۔ چند ایک 12ویں اور 13ویں کھلاڑی نما بچوں نے کچھ دیر تک گاڑی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ گاڑی کچھ مکانوں کی 2 رویا قطاروں کے سامنے گزرتی ہوئی بائیں کو مڑ گئی اور دوسری گلی میں کونے کے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ جانے کیوں میرا حال کچھ ایسا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیسا عجیب سا احساس تھا۔ صرف ایک دیوار کی دوری پر وہ نازنین کہیں چل پھر رہی تھی، اور یہ جو سامنے لکڑی کا پرانا سا دروازہ تھا، جانے کتنی بار اس کے کومل ہاتھوں نے اس کے کواڑوں کو تھاما ہوگا، اور یہ گلی، یہ راستہ، جانے کتنے بار اس کے نازک قدم ان راہوں پر پڑے ہوں گے۔ اس فضا میں اس کی باتیں، اس کی جل ترنگ جیسے ہنسی جانے کتنی بار گونجی ہوگی۔ یہ چھوٹا سا محلہ، یہ پکی اینٹوں سے بنی گلی یکدم ہی مجھے دنیا کی سب سے حسین جگہ کیوں لگنے لگی تھی؟ کسی ایک اجنبی کی موجودگی آس پاس کے پھیکے نظاروں کو اس قدر رنگین کیسے بنا سکتی ہے؟ میں انہی خیالات میں گم تھا۔ سنی اور شاکر گاڑی سے اتر کر مولوی صاحب کے گھر کے اندر جا چکے تھے۔ شاکر نے مجھے بھی اترنے کی درخواست کی تھی، لیکن میں تو جیسے گاڑی میں ہی جم کر رہ گیا تھا۔ میری حالت اس وقت ایک ایسے سوالی کی سی تھی جو صدیوں سے ایک ہی در کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو، پر وہ در اس کے لیے کبھی نہ کھلے۔ اچانک دھڑ سے لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آگے بوکھلائے ہوئے سٹپٹائے سے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے پریشان شاکر تیزی سے باہر نکلے۔ میں بھی ہڑبڑا سا گیا۔ مولوی صاحب نے آتے ہی شدت سے معذرت اور شرمندگی کا اظہار شروع کر دیا۔ یہ شاکر کی نالائکی ہے کہ اس نے میری باہر گاڑی میں موجودگی سے انہیں آتے ہی مطلع نہیں کیا، ورنہ وہ اتنی دیر مجھے گاڑی میں یوں بیٹھے رہنے کی زحمت کبھی نہ دیتے۔ تو کیا مجھے باہر گاڑی میں بہت دیر ہو گئی تھی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی چند لمحے پہلے ہی یہاں آیا تھا۔ مولوی صاحب کے اصرار کے آگے میری ایک نہ چلی اور وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ یہ ایک چھوٹا لیکن بے حد صاف ستھرا مکان تھا۔ صحن کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک بڑا سا برگد کا درخت شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ درخت کے ارد گرد پکا چوبارہ سا بنا دیا گیا تھا۔ درخت کی شاخوں سے ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلابوں کی چھوٹی چھوٹی سی کیاریاں تھیں، جن میں سلیقے سے پھول اگائے گئے تھے۔ صحن کے سامنے ہی ایک لمبا سا برآمدہ تھا، جسے لکڑی کی جافیوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ برآمدے کے پیچھے شاید گھر والوں کے رہائشی کمرے تھے، اور شاید وہی زنان خانہ بھی تھا۔ برآمدے کے آخری حصے میں لکڑی کی جالیوں کی پارٹیشن میں ایک دروازہ کھلتا تھا۔ مولوی صاحب مجھے اسی طرف لے گئے۔ شاید یہی اس چھوٹے سے گھر کا مہمان خانہ یا بیٹھک بھی تھی۔ بیٹھک والے برآمدے کے حصے کو اندر سے بھی لکڑی کی جالی نما پارٹیشن سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ میں بے خود اور سحر زدہ سا مولوی صاحب کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ اندر سے سنی کے زور زور سے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہی آوازوں میں ایک آدھ نسوانی ہنسی اور باتوں کا جل ترنگ بھی شامل تھا۔ میرے تو جیسے سانسیں ہی
رکنے لگی تھی۔ وہ مختصر سی بیٹھک یا ڈرائنگ روم گھر والوں کی نفاست کا آئینہ دار تھی۔ مختصر سا پرانا فرنیچر سلیقے سے کڑے ہوئے پوش کور سے ڈھکا ہوا تھا۔ سامنے کارنرز پر غالب کا دیوان اور چند دوسرے مشہور مصنفین کی کتابیں اور نقوش رسالے کے چند ایڈیشن سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ لگتا تھا گھر کے مکینوں کو اردو ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ میرا ذہن پھر سے بھٹکنے لگا۔ جانے کتنی بار اس کی مخروطی انگلیوں نے ان کتابوں کے ورق پلٹے ہوں گے۔ دن میں جانے کتنی بار وہ یہاں آتی ہوگی اور کون جانے وہ گھنٹوں یہاں اسی جگہ بیٹھی ان کتابوں کی ورق گردانی کرتی ہوگی جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے لہجے میں اب بھی معذرت تھی۔ میاں، یہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی۔ پہلی مرتبہ اس غریب خانے پر تشریف لائے اور یوں دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ یہ گھر آپ کے قابل تو نہیں ہے، لیکن میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو بس یوں ہی۔ شاکر نے جلدی سے بات بنائی۔ حماد بابا کا خیال تھا کہ ہم دروازے سے ہی سامان دے کر لوٹ آئیں گے۔ مولوی صاحب نے ناراضگی سے شاکر کی طرف دیکھا۔ بھائی تم تو ہم سے کوئی بات نہ ہی کرو شاکر بھیا۔ پہلی مرتبہ صاحبزادے اس گھر تک آئیں اور ہم انہیں دروازے سے ہی لوٹا دیں، یہ کہاں کی روایت ہے بھلا؟ مولوی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے بچ جائیں۔ جانے یہ پرانے طرز کی روایتی وزاداری ہم جیسے امیروں کی بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں سے کہاں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ ہماری لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جانے اندر جا کر کیا خسر پھسر کی کہ چند لمحوں میں ہی باہر کسی طرف بنے نعمت خانے سے مختلف اشتہا انگیز خوشبوؤں اور مہک کے ساتھ ساتھ چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک اور برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے مولوی صاحب کو روکا۔ آپ کوئی تکلف نہ کریں، ہم بنا بتائے ہی گھر سے نکل آئے ہیں۔ وہاں سنی کی مما پریشان ہوتی ہوں گی۔ مولوی صاحب پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ میاں غریب کی مہمان نوازی کیا اور اس کا تکلف کیا۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کی 2 ہی صاحبزادیاں ہیں، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ البتہ ان کے مرحوم بڑے بھائی کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے مولوی صاحب کے یہاں ہی پلا بڑا تھا۔ عبداللہ صرف نام کا ہی عبداللہ نہ تھا، بلکہ اپنے اعمال سے بھی اس نے اپنے آپ کو مولوی علیم کا صحیح معنوں میں جانشین ثابت کیا تھا۔ وہ انہی کی تربیت کا نقش ثانی تھا۔ مولوی صاحب جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہیں عبداللہ ہمیشہ ان کی تکبیر دیتا تھا۔ بلکہ اب تو زیادہ تر مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے کے باعث عبداللہ ہی محلے کی مسجد میں اذان دیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ مجھے آس پاس کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اندر کے دروازے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی دروازے پر آ کر رکا ہو۔ مولوی صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے سے اندر چلے گئے۔ کچھ چوڑیاں کھنکنے کی آواز اور دبی سی چند سرگوشیاں سنائی دی اور مولوی صاحب ایک ایک کر کے 3-4 خوان اندر اٹھا لائے۔ میں اور شاکر بس ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ چند منٹوں میں ہی ان لوگوں نے کیا کچھ اہتمام کر ڈالا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ جو کچھ بھی لوازمات ہو سکتے تھے وہ سب کے سب حاضر تھے۔ گھر کا بنا ہوا پنیر کیک، سموسے، املی کی چٹنی، زعفران سے سجی بالائی، گاجر کا حلوہ، اخروٹ سے بنی ہوئی مٹھائی اور جانے کیا کیا۔ میرے ساتھ بچپن سے ہی ایک عجیب سا مسئلہ تھا، میں کسی کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے بے حد شرم محسوس کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر کوئی اجنبی سامنے بیٹھا ہو تو مجھ سے کچھ نگلنا محال ہو جاتا تھا۔ جانے میرے دل میں بچپن سے یہ بات کیوں بیٹھ سی گئی تھی کہ کھاتے ہوئے انسان کچھ معزز دکھائی نہ دیتا ہوگا۔ وہی مسئلہ اس وقت بھی درپیش تھا، لیکن مولوی صاحب کے پرخلوص اصرار کے سامنے میرے اندر کی اس ازلی کمزوری کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ مجھے مجبوراً سب کچھ تھوڑا تھوڑا چکھنا پڑا، اور سچ یہ کہ جس کے ہاتھ کا بھی ہنر تھا لاجواب تھا۔ میری زبان اس ذائقے کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب گھر ہی کا بنا ہوا تھا، کیونکہ اتنی جلدی بازار سے یہ سب کچھ منگوانا اور یہ سب اہتمام ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ کون ہو سکتا تھا؟ گھر میں 3 عورتیں موجود تھیں، مولوی صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کے ہاتھ کا جادو بھی شامل ہوگا۔ یہی سوچ کر میں ہر چیز اٹھا کر چکھتا رہا، اور پھر شاکر نے جیسے میرے دل کی آواز کو زبان دے دی۔
وہ मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब कैसी तबीयत है भाभी की मौलवी साहब? कमर का दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? मौलवी साहब परेशानी से बोले, कहाँ शाकिर मियाँ, बुढ़ापा खुद ही सबसे बड़ी बीमारी होता है, ऊपर से ये नित नई बीमारियाँ। अब तो ज़्यादातर आराम ही करती हैं, घर का सारा काम काज भी बच्चियों ने ही संभाल रखा है। तो गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, ये सब कुछ इसी अशवा तर्ज के हाथों और निगरानी का कमाल फ़न था। चाय पीने के बाद शाकिर ने मेरी तरफ से इजाज़त चाही। वो समझ रहा था कि मैं हस्बे मामूल और हस्बे आदत उनकी मेहमान नवाजी से उकता चुका हूँगा। शाकिर के लिए तो ये बात भी बाइसे हैरत होगी कि मैं इतनी देर से बिना कुछ कहे यहाँ कैसे बैठ रहा, जबकि मुझे इस वक्त यूं लगा कि जैसे अभी चंद लम्हे पहले ही तो हम यहाँ आए थे। अभी तो मैंने खुलकर इस घर की फिजा में सांस भी नहीं लिया था। आखिर शाकिर को किस बात की जल्दी थी? कुछ देर तो और बैठा रहता। बहरहाल अब तो तीर कमान से निकल ही चुका था। शाकिर जाने के लिए खड़ा हो चुका था। मजबूरन मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। मौलवी साहब हमारी आमद पर निहायत ममनून थे। शुक्रिया अदा करते करते उनकी आंखें ही भर गईं। मैंने उनके कांधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी और उन्हें एहसास दिलाया कि वो हम सब के लिए किस कदर काबिल एहतराम हैं। हम सब कमरे से निकलकर सहन में आ गए। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में पकड़कर भींच लिया हो। हम वापस जा रहे थे, जाने फिर कभी दोबारा यहाँ आना हो या ना हो। काश मैं उसकी एक झलक देख पाता, काश। अचानक चलते चलते शाकिर सहन में रुक गया और उसने सनी को आवाज़ दी, जो अभी तक जनान खाने में ही था। बेख्तियारी तौर पर मेरी और मौलवी साहब की निगाह भी उसी तरफ उठ गई जहाँ से सनी के कहकहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम सब ही सहन में रुक गए थे और फिर अचानक ही सनी दौड़ता हुआ अंदर बरामदे से बरामद हुआ। चंद लम्हे को लकड़ी की जालियों के पर्दे दरवाजे पर डली हुई एक चिलमन जरा देर को हटी और मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी तमाम जिंदगी का मकसद थी आज पूरा हो गया हो। हाँ, वो ही थी। दरवाजे की ओट से मुस्कुराते हुए सनी को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहती हुई। उसके साथ ही उसकी छोटी बहन उससे चिपकी खड़ी थी और वो भी सनी को देकर हाथ हिला रही थी। ये ऊपर तले वाली बहनों का रिश्ता भी कितना अजीब होता है। कभी कभी तो यूं लगता है कि दोनों के बस जिस्म ही अलग हैं, वरना दोनों का जहन और दिल एक ही है। एक सा सोचना, एक सा बोलना, एक सा पहनना। मैंने तो ऐसी बहनें भी देखी हैं जो बैक वक्त एक ही हस्ती की मोहब्बत में मुब्तला भी रही हैं। इस नाज़नीन का ये जलवा भी बस चंद सातों का ही था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि हम सब सहन में खड़े सनी की राह देख रहे हैं, वो फौरन घबरा कर पीछे हट गई। लेकिन इसी साथ कुदरत मुझ पर शायद अपनी हर मेहरबानी लुटाने पर तुली थी। पीछे हटते हटते भी उसकी निगाह मेरी बेकरार निगाहों से टकरा ही गई। एक लम्हे में चंद चिंगारियां उठी और मेरे पहले से तार तार हुए दामन को जलाकर खाकस्तर कर गईं। क्या क्या था उस एक नज़र में? बेगानगी, खौफ, शर्मो हया, अपनी लापरवाही की झुंझलाहट और ना जाने क्या क्या। दुनिया में शायर और अदीब बहुत से रिश्तों को बयान करते सुने गए हैं, लेकिन नज़र से नज़र के रिश्ते को इस वक्त जितनी शिद्दत से मैं बयान कर सकता था, ये मैं ही जानता था। ज़माने भर की बेचैनियाँ, कसक और बेबसी मेरे से पल के नज़र के रिश्ते में मुकीद थी। हम इस घर से तो बाहर निकल आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी रूह वहीं इस चलमन के पीछे कहीं छोड़ आया हूँ। सनी न जाने रास्ते भर मुझे और शाकिर को कौन कौन से किस्से सुनाता रहा, लेकिन मैं सिवाय हूँ हाँ के और कुछ जवाब न दे पाया। हमने घर वालों के सामने मौलवी साहब के यहाँ जाने का कोई जिक्र ही नहीं किया। जिंदगी फिर से अपनी डगर पर रवाना हो गई, लेकिन शायद मेरी जिंदगी का जाविया उसी दिन से मुकम्मल बदल गया था जिस दिन हम मौलवी साहब के घर गए थे। मैं घंटों एक ही जगह गुमसुम बैठा रहता था, लेकिन मुझे पहनों के ढलने का एक जरा एहसास भी ना होता। दोस्तों की संगत और महफिल छूट गई थी और मुझे सब कुछ एकदम ही बेमायनी सा लगने लगा था। मेरे अंदर की इस तब्दीली को सब घर वालों ने भी महसूस कर लिया था। अम्मी ऐसे मौक़ों पर फ़ौरन एलोपैथी, फिर होम्योपैथी और फिर रूहानी इलाज की तरफ मुतवज्जा हो जाती थी। बाबा ने हस्बे मामूल एक लंबी सी हंकारी भरी और मुझे आबो हवा बदलने का मशवरा देकर फिर से अपना पाइप पीने में मशगूल हो गए। अबरीना भाभी ने मुझे
ابرینا بھابھی نے فوراً امی کو مشورہ دیا کہ ان کی چھوٹی بہن کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا جائے، کیونکہ میری تنہائی دور کرنے کا یہ واحد اور بہترین حل وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ امی کو دے چکی تھی۔ میرے ساتھ بچپن سے ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک عجب معمہ ہی تھا۔ بچپن میں مہینے کی ہر پہلی جمعرات کو شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ دنیا کے علاج کروائے گئے، زمانے بھر کے ڈاکٹرز مجھے دیکھ گئے، پر یہ بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر میری چہیتی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھی اور امی سے چھوٹی تھی، انہوں نے امی کو کسی نظر اتارنے والے عامل سے ملنے کا کہا۔ ہمارے ماڈرن گھر میں بھلا ایسی دقیانوسی باتوں کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ کمشنر صاحب کو فوراً جلال آ گیا اور امی کو ٹھیک ٹھاک لیکچر سننے کو مل گیا، لیکن پھر خالہ خود ہی ہمارے گھر آ دھمکی اور بابا سے چھپ کر وہ مجھے اور امی کو کسی بزرگ کے پاس لے گئیں، جنہوں نے بغور میرا معائنہ کیا اور امی کو بتایا کہ میں روحانی طور پر اندر سے بے حد کمزور ہوں، لہٰذا مجھے ساری زندگی نظر بد کا خطرہ لاحق رہے گا۔ انہوں نے مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور ایک کالا دھاگا مجھے گلے میں پہننے کے لیے دیا۔ ساتھ ہی امی کو تاکید کی کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو چاہے خود یا چاہے کسی اور کے ذریعے کچھ صدقہ اور نظر و نیاز وغیرہ دے دیا کریں۔ خود ان بزرگ نے کوئی نذرانہ قبول نہیں کیا۔ ایک آدھ ماہ تک تو امی کو یہ سب یاد رہا، پھر انہوں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاکر کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کچھ بانٹ دیا کرے۔ شاکر اب تک یہ ڈیوٹی نبھا رہا تھا، حالانکہ امی شاید میرے بچپن کی وہ بیماری بھول بھال چکی تھیں۔ البتہ مولوی صاحب کے گھر سے واپسی کے بعد میری جو حالت رہنے لگی تھی، اس نے انہیں میرے بچپن کی بیماری کی یاد دلا دی تھی۔ فوراً خالہ سے رابطہ کیا گیا اور خالہ نے فوراً ہی فون پر ہی 3-4 تیرے بہدف نسخے تجویز کر دیے، لیکن میرے دل کی حالت کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی ہر خوشی، ہر حاصل کا محور صرف اور صرف ایمان بنتی جا رہی تھی۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری دیکھ تو اب حالت رفو کیا ہے۔